نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو عید باقاعدہ شریعت کے اندر دی ہے، تیسرے عید کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر عقلی طور پر سوچا جائے، عقلی طور عقل کی بات کریں تو یہ جو چیز ہے اس کو ایجاد کب کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد ایک شخص تھا جس کا نام، جو اربل کا بادشاہ تھا، اربل شہر کا بادشاہ، اس کا نام تھا ابو سعید کوکبری بن ابی الحسن علی بن محمد، جو ملک معظم کے نام سے اپنے آپ کو لقب دیتا تھا اور مظفر الدین کہتا ہے۔ تو اس نے یہ بادشاہ، اور یہ انتہائی خرافاتی بادشاہ، یہ ناچ گانے میں اور شراب نوشی میں حد سے آگے بڑھا ہوا، اس نے اپنی بادشاہت میں اس عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ اور اس وقت ایک عالم تھا جو کہ فاسق عالم تھا۔ عالم ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، یعنی کہنے والا عالم اپنے آپ کو ہر کوئی عالم نہیں تھا۔ علماء سو اور علماء حق دو قسم کے علماء ہیں۔ علماء حق جو حق بیانی کرتے ہیں، علماء سو جو نفرت پھیلاتے ہیں، دین کو بگاڑتے ہیں، دین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور بدعت کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابو الخطاب عمر بن حسن۔ اس وقت اس نے فتویٰ دیا تھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ جشن منا سکتے۔ اس شخص کے بارے میں باقاعدہ علماء کی کتابیں ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری، زبردست کتابیں ہو فتح الباری، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ محدث تھے اور ساتھ ہی ساتھ جرح و تعدیل کے امام تھے۔ جرح و تعدیل ایک فن ہے حدیث کے اندر۔ اس فن کا اصل مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے بھی روایت کی ہے، کوئی بات کہی ہے، تو راوی کے تعلق سے تاریخ معلوم کر کے یہ بتانا کہ یہ راوی واقعی معنوں میں درست ہے کہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے یا بھروسے کے لائق ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا، پوری تاریخ لکھتے تھے یہ۔ تو اس انداز میں انہوں نے کتاب لکھی زبردست۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو، یہ جو ابو الخطاب ہے جس نے فتویٰ دیا تھا، اس کے جھوٹا ہونے اور ضعیف ہونے پر متفق پایا۔ یعنی تمام لوگوں کو، مطلب سارے کے سارے علماء جو جرح و تعدیل کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ابو الخطاب یہ جھوٹا شخص ہے، ضعیف شخص ہے، اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بات پر ویسے بھی بھروسہ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ 600 سال بعد ایک چیز جو 600 سال تک اس چیز کو انجام ہی نہیں دیا گیا، بعد میں ایجاد کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ دین کے اندر اس چیز کو منایا جا سکتا ہے اور جشن منایا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بات کی ایجاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کے اندر نئی نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو چیز بھی ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی یہ بات کا ایجاد ہے، دین کے اندر داخل کیا گیا ہے، یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔